اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک اللہ والے نیک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ وہ سفر کی غرض سے عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر صلیبیں لٹک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے گئے۔ وہاں ایک لڑکی پر نظر پڑی۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت تھی، شیخ صاحب کے دل پر چھا گئی۔ شیخ صاحب کا سینہ وہیں خالی ہو گیا۔ بحکم اللہ تعالی شیخ صاحب سے ہر چیز چھین لی گئی۔ اپنے مریدین سے کہنے لگے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جدھر یہ لڑکی ہوگی، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدین نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے، شیخ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین گرامی، یہ وہ شیخ تھے جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں، خانقاہیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پلے کچھ نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم سب واپس چلے جاؤ۔ اب شیخ صاحب اس بستی کی طرف چل پڑے جس بستی کی طرف وہ لڑکی گئی تھی۔ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ یہاں کے نمبردار کی بیٹی ہے۔ یہ شیخ صاحب اس نمبردار سے جا کر ملے اور کہنے لگے، کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس نمبردار نے کہا، ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں واقفیت ہو جائے گی تو میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دوں گا۔ چنانچہ شیخ صاحب نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ نمبردار کہنے لگا کہ میرے باڑے میں سوروں کا ریوڑ ہے، آپ کو سوروں کا ریوڑ چرانے والا کام بھی کرنا پڑے گا۔ شیخ صاحب اس پر بھی راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب کہنے لگے کہ ہاں میں آپ کی خدمت کروں گا۔ ناظرین گرامی، اب کیا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت سور لے کر نکلتے، سارا دن چرا کر شام کو واپس آیا کرتے۔ ادھر مریدین جب واپس آ گئے اور یہ خبر لوگوں تک پہنچی تو کئی لوگ تو بے ہوش ہو گئے، کئی موت کی آغوش میں چلے گئے، کئی خانقاہیں بند ہو گئیں۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری بے نیازی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ ان شیخ صاحب کے ایک مرید تھے جو کہ ایک سچے مرید تھے اور خود بھی اللہ کے ولی تھے۔ جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت تھے، مگر اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ان مرید کے دل میں بات آئی کہ میں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ اس بستی کی طرف چل پڑے۔ جب بستی میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی امامہ، وہی جبہ اور وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعہ کا خطبہ کرتے تھے، آج اسی حالت میں سوروں کے سامنے کھڑے سور چرا رہے ہیں۔ مرید صاحب قریب ہوئے، پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ فرمانے لگے، قرآن یاد نہیں۔ مرید نے پھر پوچھا، حضرت کوئی ایک آیت یاد ہے؟ سوچ کر کہنے لگے کہ مجھے ایک آیت یاد ہے۔ پوچھا کون سی آیت؟ کہنے لگے، ترجمہ، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزتیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، پورا قرآن بھول گئے اور صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے اپنے حال سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ مرید صاحب رونے لگ گئے کہ حضرت کو صرف ایک آیت ہی یاد رہی۔ پھر پوچھا، حضرت آپ تو حافظ حدیث تھے،
کیا آپ کو حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے ایک یاد ہے کہ جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر مرید صاحب پھر رونے لگے تو ان شیخ صاحب نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ صاحب روتے رہے اور روتے ہوئے انہوں نے کہا، اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا۔ رو بھی رہے تھے اور یہ فکرہ بار بار کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیخ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیتیں واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں مرید صاحب نے پوچھا، یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ شیخ صاحب نے فرمایا، میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے سلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری اسی بات کو پکڑ لیا کہ اے شیخ، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو، تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے، تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ ناظرین گرامی، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت کی عطا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہے نوازتا ہے اور جسے چاہے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں اس نماز پڑھنے والے کا کمال نہیں، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ کبھی بھی اپنی شہرت، عزت اور مرتبے پر نازاں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں عقل اور علم کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غرور اور تکبر کرنے سے بچائے اور ہمارے علم و عقل اور زبانوں کی اپنی خاص رحمت کے طفیل حفاظت فرمائے اور ہمیں درست راہ سے کبھی بھی نہ بھٹکائے۔ آمین ثم آمین۔